بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، ظاہر ہے ہر آدمی کا مسئلہ ہے، اور صحت کے حوالے سے ویسے بھی ہم کنسرن رہتے ہیں، اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں زیادہ کنسرن کر دیا ہے۔ بالکل ایسے تو پہلے تو یہ بتائیے عالمی صحت کے موقع پہ جو جسم اور صحت مند زندگی کا تصور ہے، جو کہ ایک بہت بڑی یقیناً نعمت ہے، اس حوالے سے قرآن اور احادیث کیا بتاتی ہیں اور کیا سبق دیتی ہیں؟ بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے موجودہ حالات کے تناظر میں کرونا کی وبا کا ذکر کیا تو مجھے چند اشعار یاد آ گئے کہ میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں، دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں، دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں۔ جس مالک نے یہ وبا بھیجی ہے وہی اس کی شفا بھی عطا فرمانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج اس عالمی دن کے موقع پر میں اللہ رب العالمین کے اس پیغام سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا کہ اللہ کم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا اگر تم سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو، گننا شروع کرو، تو تم سارے مل کر بھی ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک ایسا ہے۔ اچھا، سورہ نحل میں اللہ جل مجدہ نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ بائیں الفاظ فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جب نعمت ہوتی ہے تو تم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ثم اذا مسکم الضر، اور جب تمہیں کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ کر دبوچ لیتی ہے فإلیہ تجارون، پھر اس کے حضور فریاد کرتے ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ نعمت موجود تھی، اور امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس نعمت سے مراد فرمایا کہ صحت الجسم، اللہ یعنی جس نعمت کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے وہ نعمت جو ہے وہ انسانی صحت کی، عافیت کی نعمت ہے۔ بلکہ وہ حدیث پاک اگر ہم اس کے ساتھ ملا لیں تو بات زیادہ کلیئر ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک، اللہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اور 2 چیزیں جس کا مفہوم اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں کثرت سے عطا کی ہیں لیکن تم انہی کے معاملے میں دھوکے میں پڑے رہتے ہو۔ اللہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتوں کے معاملے میں تم کثرت سے دھوکے کا شکار رہتے ہو۔ نمبر 1 الصحت، اور نمبر 2 والفراغ، اللہ انسان کی جو فراغت ہے اور اس کی جو صحت ہے۔ یہاں پر امام ابن جوزی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جناب، انہوں نے کہا کہ یہ جو صحت اور فراغت کہ انسان جو ہے اس کے پاس وافر ٹائم موجود ہے، ان دونوں کو وہ نعمتیں کہا گیا جن کے معاملے میں انسان دھوکے کا، غبن کا شکار رہتا ہے۔ کیسے؟ ان کا جی وہ ایسے رہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس صحت تو ہوتی ہے لیکن وہ دنیا کے معاملات میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک چیز ہے، دوسری نہیں ہے۔ اور جب وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اب اس کے پاس فراغت ہے لیکن اس کے پاس اب صحت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کونین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں صحت کی اہمیت عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں صحابہ کرام کو کتنا زیادہ انسپائر کیا کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے خبر پہنچی ہے تم ڈیلی روزہ رکھتے ہو اور ساری رات تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، آقا جی ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، قم رات کو قیام بھی کرو ونم اور آرام بھی کرو، ٹھیک ہے، سم روزہ رکھو بھی اور اگلے دن روزے کو چھوڑ بھی دو جو نفلی روزے ہیں۔ کیوں؟ اس کی آگے ریزن بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے،
ولی نفسی کا علی کا حقن، تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، ولی زوری کا علی کا حقن، تیرے گھر میں آنے والے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ولی اہلی کا علی کا حقن، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ کے اوپر حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اگر ایک دو جملوں میں بات کرنا چاہوں تو ہمارے بہت بڑے ایک اٹامک سائنٹسٹ جو ہمارے صبح نور میں بھی کئی دفعہ انہوں نے آ کر اپنی محبتیں شامل کی، انجینئر خالد مسعود بشیر صاحب، بشیر مسعود صاحب انجینئر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام کا جامع نظام صحت، سلطان بشیر محمود صاحب، جی سلطان انجینئر سلطان، ہمارے بہت بڑے اس ملک کا ایسٹ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے 80 سال ریسرچ کی ہے اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔ انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات پہ عمل کرے تو اس کے بیمار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔